رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری ماں بہنوں بیٹیوں، آج بیان کا موضوع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی محبت محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری پیاری بہنوں، ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنت البقیع میں رو رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا عثمان رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں انہیں بلاؤ، کیوں رو رہا ہے؟ جب آئے خدمت میں تو آپ نے فرمایا، عثمان کیوں رو رہے تھے؟ عثمان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے رو رہا تھا کہ آپ نے ایک اپنی بیٹی شہزادی مجھے دی، وہ اس دنیا سے رخصت ہوگی۔ آپ نے دوسری بیٹی مجھے اپنی بیٹی دی، وہ اس دنیا سے رخصت ہوگی۔ آج میں اپنے گھر میں جب جاتا ہوں تو آپ کی بیٹیاں نہیں ہوتی، آپ کی بیٹیاں نظر نہیں آتی۔ اس وجہ سے میں اس پریشان کی وجہ سے، اس تکلیف سے روتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اس طرح سینے سے لگایا اور فرمایا، عثمان، میں نے 2 بیٹیاں تجھے دی ہیں، اگر میری یہاں پر 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں حضرت عثمان کے نکاح میں انہیں دیتا رہتا۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایسی بات فرمائی ہے، تو عثمان رضی اللہ عنہ خدمت میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی جو ہے دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان کیوں نہیں، ضرور کریں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے جب دعوت کا انتظام کیا اور ساتھ صحابیوں کا بھی انتظام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیغام پہنچایا کہ آپ کا کھانا تیار ہے، آپ آئیں کھانا کھانے کے لیے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے گھر جانے کا ارادہ کیا، تیاری کی، جتنے قدم اٹھا کر آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اتنے قدم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے گن لیے۔ ان صحابیوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے ہوئے جو ہے قدموں کی جو اٹھانے کے قدم تھے، وہ اٹھائے قدموں کو گنتی کیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، وہاں پر کھانا تناول فرمایا، سارے صحابیوں نے کھانا کھلایا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے، انہوں نے بھی کھانا کھایا۔ حضرت رضی اللہ عنہ نے کھانا کھاتے ہوئے وہاں سے اٹھتے ہوئے بھاگتے ہوئے گھر کی طرف گئے، اور گھر جا کر بی بی فاطمہ الزہرا سے فرماتے ہیں، فاطمہ الزہرا، آج آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت فرمائی ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا فرما رہی ہیں، تو پھر آپ کیوں پریشان ہوئے؟ اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دعوت کی ہے تو کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ان کے داماد تھے، ان کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، اس لیے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے کی ہے، تو میرے گھر میں بھی تو فاطمہ الزہرا ہے۔ فاطمہ الزہرا، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں آپ کے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کروں۔ بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ جاؤ، آپ بھی دعوت کا پیغام دے دو، پریشان نہیں ہو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فاطمہ، ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، یہاں تک ہمارے لیے نہیں ہے تو دعوت میں ہم کیا دیں گے؟ بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ آپ دعوت دے آؤ، جب مہمان گھر پہ آئیں گے، گھر میں مہمان آنے والے جانے یا عرش والا رب جانے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی، وہاں پھر واپس پہنچے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں، کیا دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیوں نے کھانا کھایا، آپ پھر واپس جا رہے ہیں، تو واپسی پہ جانے پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر اتنے ہی جتنے آپ قدم اٹھا کر آئے تھے گنتی کی تھے، جب آپ جا رہے ہیں تو آپ کے پھر قدموں کو جو ہے گنتی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان، جب میں آپ کی طرف جا رہا تھا پھر بھی آپ نے میرے قدموں کو گنتی کیا، اور جب میں آ رہا ہوں پھر بھی آپ نے گنتی کیا میرے قدم اٹھنے پر۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری محبت آپ کے ساتھ ہے کہ جتنے قدم آپ اٹھا کر آئے اور جتنے قدم اٹھا کر واپس آئے، میں نے ان قدموں کی گنتی کی، اور ایک قدم پر ایک غلام کو آزاد کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو انہوں نے اپنی 2 بیٹیاں دی، اور حضرت عثمان کی محبت کہ وہ مال اور جان قربان کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جتنے قدم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اٹھائے تھے، جاتے ہوئے اور آتے ہوئے، اتنے ہی گنتی کر کے قدموں پر ایک قدم پر ایک غلام کو آزاد کیا۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب حضرت علی رضی
عنہ نے کی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مہمان تھے اور کل آپ میرے مہمان ہو، آپ نے کل میرے گھر آنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی آپ کے گھر میں مہمان بن کر دعوت کے لیے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے بھی اور آپ کی بیٹی لخت جگر فاطمہ الزہرا کی طرف سے بھی آپ کو دعوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے فاطمہ کہ میں گھر آنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں آ جاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب گھر گئے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ شام ہو گئی، صبح ہو گئی، بی بی فاطمہ الزہرا روٹین کے بھائی جیسے عبادت کرتی ہیں رات کو، ساری رات عبادت میں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بی بی فاطمہ الزہرا رات کو بھی عبادت میں ہے، صبح فجر تہجد فجر پڑھنے کے بعد بھی عبادت میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ ٹائم تو بہت تھوڑا رہ گیا، گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت جو ہے قریب ہے، جو میں نے دعوت کے لیے ٹائم دیا تھا، تو لیکن گھر میں تو کچھ بھی نہیں، گھر میں چولہے میں آگ نہیں جلی ابھی تک، تو آپ نے اتنا بڑا الفاظ کیسے کہہ دیا کہ بھی ہم بھی دعوت کرتے ہیں؟ تو فاطمہ الزہرا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ فکر نہ کریں، جب مہمان آ جائیں تو آپ بس بٹھانا۔ دیکھیں جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی عثمان رضی اللہ عنہ سے محبت کی، عثمان رضی اللہ عنہ نے پلٹ کے محمد مصطفیٰ سے محبت کی، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب دو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو عرش والا رب جو ہے راضی ہو رہا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دوسروں سے محبت کرنے اور اچھا اخلاق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میری پیار بہنوں، جب فاطمہ الزہرا کے گھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی سارے جمع ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فاطمہ الزہرا کے پاس آئے۔ فاطمہ الزہرا آئے مہمان، اب کیا کرنا ہے؟ بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی ہے کہ آپ نے دروازے کے باہر کھڑے ہونا ہے۔ جس کمرے میں عبادت کر رہی تھی نا بی بی فاطمہ الزہرا، فرماتی ہے آپ کمرے کے باہر کھڑا ہونا اور میں کھانا دیتی جاؤں گی اور آپ آگے پیش کرتے رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھتے رہ گئے کہ ہے کھانا تو پکایا ہی نہیں، اور بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی ہے کہ میں کھانا دیتی جاؤں گی، آپ آگے جو ہے مہمانوں کے آگے پیش کرتے جانا۔ بی بی فاطمہ الزہرا نے ہاتھ اٹھائے، اے میرے رب، پوری کائنات کے رحمت للعالمین، اے اللہ تو پوری کائنات کا رب ہے، تو میرا اور میرے بابا کا بھی رب ہے، اور میرے بابا کو تو نے پوری ادھر رحمت للعالمین بنا کر جو بھیجا ہے، یا اللہ آج میری لاج رکھنا، آج دنیا کے کھانے نہیں بلکہ جنت کے کھانے دے دینا۔ بی بی فاطمہ الزہرا نے دعا کی، اس طرح کھانے آ گئے۔ بی بی فاطمہ الزہرا ٹرے اٹھا کے کھانے دے رہی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پکڑ کے مہمانوں کے آگے پیش کر رہے ہیں۔ جب سب نے کھانا کھا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانا کھا لیا، صحابیہ نے بھی کھانا کھا لیا، صحابیہ نے جب کھانا شروع کیا اور کھانا کھاتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بھی گھر میں کھانا کھایا اور بہت سے لوگوں نے دعوت کی ہے، اور پھر جب کھانا کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک ہم نے آپ کے ساتھ مل کر بہت سے لوگوں کی جو ہے دعوت کھائی ہے، لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگوں کے گھروں میں کھانا کھایا، انہوں نے محبت میں بڑھ چڑھ کر کھانے بنائے ہیں، لیکن فاطمہ الزہرا کے کھانا جو گھر میں تیار ہوا ہے، جو گھر میں دعوت میں کھایا ہے، یہ تو بہت مزیدار اور بہت لذیذ دار ہے۔ یہ کھانا ایسا پہلے ہم نے نہیں کھایا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابیوں، جو تم نے جنت میں کھانا کھانا تھا، اللہ رب العزت نے آج تمہیں فاطمہ الزہرا کے گھر میں جنت کا کھانا کھلایا۔ سبحان اللہ۔ تو میری بہنوں، بہت سی بہنیں کہتی ہیں ہمارے گھر میں بے برکتی ہے، برکت نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، راشن نہیں ہے، روزی نہیں ہے۔ آؤ ہم بی بی فاطمہ الزہرا سے سبق سیکھتے ہیں کہ اپنے رب کو راضی کر کے کس طرح اپنے گھروں میں خوشحالیاں جو ہے لاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم فاطمہ الزہرا تو نہیں بن سکتے، لیکن بی بی فاطمہ الزہرا کی غلام میں ہیں، اور اللہ ہمیں لمبے سجدے کرنے اور زیادہ سے زیادہ نفل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔